بہت ساری آیتیں ہیں تفسیر بیان کرنے کے لیے، وقت اتنا نہیں ہوتا، مختصر سی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک اہم آیت اس میں آئی ہے، میں تفسیر سننے کے پہلے آداب بھی بتا دوں آپ، قرآن پڑھنے کے بھی آداب اور تفسیر سننے کے بھی آداب۔ ظاہر سی بات ہے کچھ آداب وہ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، وضو سے ہونا چاہیے نماز قرآن پڑھنے کے لیے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ چھوئیں گے۔ کس کو؟ قرآن پاک کو۔ تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ چھونے کے لیے سب کو پتا ہے۔ ادب یہی ہے، ظاہری ادب یہ ہے کہ پاک رہے، جنوبی نہ رہے، حیض و نفاس والی عورت نہ رہے۔ قرآن پاک کے لیے یہ ظاہری آداب ہوئے، کچھ باطنی آداب بھی ہیں۔ قرآن پڑھنے کے لیے کچھ باطنی آداب بھی ہیں۔ تم 10 بار نہا لو، 10 بار وضو کر لو، قرآن کو ظاہری آداب کے اعتبار سے چھو تو سکتے ہو، باطنی آداب میں سب سے پہلی شرط یہ ہے قرآن پڑھنا ہو یا سننا ہو تو عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ ہاں، بغیر حب مصطفیٰ کے اگر قرآن پڑھے گا تو پھر گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ قرآن تو قرآن ہے۔ حدیث رسول کے بارے میں کہا گیا، بخاری شریف کے بارے میں، کہ بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری، سنا ہے نا آپ نے؟ بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری۔ بخار آ جائے گا لیکن بخاری نہیں آئی۔ جب بخاری کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے تو پھر قرآن کے لیے کتنا ہے؟ اس لیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن پڑھنا ہے یا سننا ہے، عشق مصطفیٰ شرط ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ قرآن کی ایک آیت سنا ہوگا نا آپ نے، لقد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، مشہور آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب، ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ توجہ چاہتا ہوں، کیا چیزیں آئی اللہ کی طرف سے؟ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور کون ہے سنیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، دوسرے لوگ تعویل کرتے ہیں نور سے مراد وہ ہے، نور سے مراد یہ ہے، ہم تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں بٹتا باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے، بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے۔ ہاں، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ یعنی یہ ستاروں کی جو چمک ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھینچ کر رات کو تارے چمکتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا پھر سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام کی زبان میں پڑھنا پڑے گا، سورج ہو کہ چاند ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ بٹ رہا تھا نور کا باڑا، اچھل اچھل کر جبی، یہ چاند و سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ معراج کی شب میں چاند سورج اچھل اچھل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا جو اترن ہے، نہانے میں جو گرا ہے اور پیشانی مبارکہ سے جو پانی ٹپکا ہے، چاند کہتا ہے وہ میری جھولی میں دے دیا جائے اور سورج کہتا ہے میری جھولی میں دے دیا جائے۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آیا؟ ایک نور آیا اور دوسرے روشن کتاب۔ جس کو ہم نے آج پڑھا وہ روشن کتاب، تراویح میں جو پڑھا وہ کون سی کتاب ہے؟ روشن کتاب۔ روشن ہی ہے حقیقت میں، جو پڑھتا ہے وہ بھی روشن ہوتا۔ روشن کتاب آئی اور ایک نور آیا، دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟ دونوں کا کیا تعلق ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ یہاں اگر ایسا ہوتا کہ بے شک اللہ کی طرف سے کتاب آئی اور ایک نور آیا، نہیں، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا پھر
روشن کتاب. پتہ یہ چلا لائٹ سب بند کر دیں اور کتاب کھولیں, کیا پڑھ پاؤ گے؟ پڑھ پاؤ گے؟ ساری لائٹ میں بند کرتا ہوں اور تمہارے سامنے کتاب رکھتا ہوں, پڑھو, کچھ نہیں پڑھ پاؤ گے. ادھر سے ادھر انگلیاں پھیر سکتے ہو, پڑھنے کے لیے روشنی ہونا یہ ضروری ہے. بغیر روشنی کے کتاب نہیں پڑھی جا سکتی. اسی لیے آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی طرف سے پہلے کیا آیا؟ نور آیا, پھر کیا آئی؟ روشن کتاب. اب اس روشن کتاب کے لیے یہ کرنٹ والی لائٹ نہیں, نور مصطفیٰ کی روشنی ضروری ہے. جب نور مصطفیٰ میں پڑھو گے تو اس کتاب سے ہدایت بھی پاؤ گے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے حصے میں وہ ہدایت آئی کہ ہم عشق مصطفیٰ کی زبان میں قرآن پڑھتے ہیں. الحمدللہ آج